9واں مسئلہ قدم سے قدم ملانا. ہم قریب قریب پہنچ رہے ہیں. قدم سے قدم نماز میں، جماعت کی نماز میں مقتدیوں کا ملانا آپس میں، اس کے بارے میں دلیل کیا ہے؟ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو ٹھیک رکھو، قائم رکھو. فإنی اراکم من وراء ظہری، اس لیے کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی صلاحیت دی تھی کہ آپ پیٹھ پیچھے سے نماز کی حالت میں دیکھتے تھے. یہ علم غیب نہیں ہے، یہ نماز کی حالت میں تھا اور آپ پیٹھ پیچھے دیکھتے تھے. سب کچھ دیکھتے تھے ایسا حدیث میں نہیں آیا، اور ہر حال میں دیکھتے تھے ایسا نہیں ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ نماز کے ساتھ مقید ہے کہ آپ نے نماز کے حال میں اس طرح سے کہا ہے کہ میں اپنے پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں، مجھ پر تمہارا خشوع چھپا ہوا نہیں ہے، اس طرح کی بات آپ نے کہی. فإنی اراکم من وراء ظہری، اس لیے کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں. وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے منکب کو اپنے ساتھی کے منکب سے، اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے جوڑتا اور اپنے قدم کو اپنے ساتھی کے قدم سے جوڑتا. شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے کہا تو صحابہ نے اس سے یہی سمجھا کہ کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ اپنی پیٹھ پیچھے دیکھتے تھے نماز میں. اگر یہ غلط تھا تو آپ بولتے ہیں کیا کر رہے ہو، قدم جوڑ رہے ہو، کندھے جوڑ رہے ہو، کیا عمل لگایا تم نے، نیا کہاں سے نکالا؟ لیکن یہ صفوں کو جوڑنے کا کمال تھا جو صحابہ نے کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں اس طرح سے جماعت کی نماز کی صفیں بنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اقرار کے ساتھ وہ نمازیں پڑھی. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کے نزدیک صف کو قائم کرنے کے معنی یہی تھے کہ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملایا جائے. یہی آج ہم بھی کرتے ہیں. اب کسی کو جوڑ دیا قدم، بیچارہ کوئی غریب مسکین سنت سمجھ کے، تو بعض اوقات نماز کے بعد اور بعض اوقات بے صبری میں نماز سے پہلے ہی وہ اس کے پاؤں پہ پاؤں مارتا ہے، کبھی نماز توڑ کے دیکھتا ہے اس کو. آپ ادھر 1 فٹ دور رہنے کا ہمارے سے، قدم کو قدم ملانے کا نہیں، ڈسٹرب ہوتا ہے ہم کو. اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں، یہ نہیں جاننے کی وجہ سے کرتے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ یہ بھی کیا ہے، سنت ہے. وہ کہتے ہیں تم دور ہٹو ہم سے، ہم کو چپکو مت یہاں پہ آ کے. یہی بات انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں کہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا لوگوں کا حال بیان کرتے وقت کہ ان کے زمانے میں کیسا بگاڑا گیا تھا اور یہ سنت مٹ چکی تھی اور وہ خود اس کو جانتے تھے اور بیان کرتے تھے. لوگوں میں سے بعض کا حال بیان کرتے وقت انہوں نے کہا کہ وَلَوْ ذَهَبْتَ تَفْعَلَ ذَلِكَ، اگر آج تو لوگوں کے ساتھ ایسا کرنے لگے، قدم جوڑنے لگے، کندھا جوڑنے لگے، لَتَرَى أَحَدَهُمْ كَأَنَّهُ بَغْلٌ شَمُوس، تو دیکھے گا کہ وہ سرکش خچر کی طرح، شریر گدھے کی طرح سے جو ہے ایک دم یعنی بھاگ رہا ہے یا اس کی طرح حرکت کر رہا ہے، جس سے تو قدم جوڑے گا، ایک دم بدکے گا تجھ سے. صاف الفاظ میں ہم کہیں گے جب بھی تو قدم جوڑے گا تو کیا کرے گا، سائیڈ والا بدکے گا تیرے سے. تو یہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کے طور پر کہا کہ لوگوں کا حال یہ کہ جو ہے سرکش گدھے کی طرح بدکتے ہیں اگر قدم جوڑے. آپ کسی کو نہ کہیں اس طرح سے، وہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے ہیں. آپ کو گھر کو واپس جانا ہے نماز پڑھ کے. مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے اور یہ روایت صحیح ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قدم سے قدم ملاتے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو امام احمد، ابو داؤد اور طبرانی نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے کھلی جگہیں مت چھوڑو. صف کے اندر شیطان کے بارے میں آپ نے فرمایا
کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صفوں میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان کے لیے گیپ مت چھوڑو. اس کو امام احمد، ابو داؤد اور طبرانی نے روایت کی. معلوم ہوا کہ صف میں گیپ دو آدمیوں کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے. میں آ رہا ہوں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. ایک اور روایت ہے جس کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. آپ فرماتے فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لأری الشیطان یدخل من خلل الصف کأنہا الحدف. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ صف میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے یا داخل ہوتا ہے گویا کہ وہ بکری کا ایک بچہ ہو. تو بکری کا بچہ جیسا آنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان بھی صف میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے. جب آپ اس کو جگہ نہیں دیں گے تو آپ آئے گا نہیں آ پائے گا. اس میں دو باتیں قابل ملاحظہ ہیں. ایک پہلے ہم اعتراض دیکھیں گے، اس کے بعد اور ایک ہم اس میں سے کیا حدیث میں سے بات سامنے آتی دیکھیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا اگر یہ بولنا ہے کہ شیطان بیچ میں آتا ہے، دیکھیے حدیث کے مقابلے بعد آدمی جری ہو جاتا ہے اپنا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے. بولتے دیکھو تم بولتے ہو نا کہ دونوں کے بیچ میں جگہ خالی رہی تو آئے گا، تو یہ بھی جب جوڑ کے کھڑے رہیں گے پاؤں تو اس کی ٹانگ میں بھی تو فاصلہ رہے گا. تو اگر بیچ میں سے آتا ہی ہے تو یہاں سے آئے گا، تو اگر آنا ہی ہے تو خالی جگہ میں سے آئے گا. آپ بتائیے انٹری پوائنٹ کس کو معلوم ہے، نبی کو یا اس کو؟ شیطان کہاں سے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، یہ کس نے کہا؟ شیطان آتا ہے اس کو دکھائی دیتا ہے، اس نے دیکھا شیطان کہاں سے داخل ہوتا ہے صف میں. تو جو داخل ہونے کی جگہ ہے وہ ہر جگہ سے داخل نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ خاص جگہوں سے صف میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے، اس میں اگر غور کرتا ہے شرافت سے تو معلوم ہو جاتا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی لأری الشیطان، میں دیکھتا ہوں شیطان کو. یہ کوئی فرضی نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ شیطان یہ ریسزم کا شیطان ہے. وہ ریسزم کا شیطان بکری کے بچے کے جیسا نہیں آتا ہے کہ اونچ نیچ اور آگے پیچھے، کالا گورا، امیر غریب، یہ اس طرح کا شیطان نہیں ہے. یہ واقعی شیطان ہے. اسی لیے آپ نے کہا میں دیکھتا ہوں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. انی لأری الشیطان، میں شیطان کو دیکھتا ہوں. یدخل من خلل الصف، کہاں سے آتا ہے وہ؟ صف کے خلل میں سے آتا ہے، ٹانگوں کے بیچ میں سے آتا ہے، ایسا نہیں بولے تمہارے، بلکہ کہاں سے آتا ہے؟ دو آدمیوں کے بیچ میں جو خلل ہوتا ہے. خلال آپ کرتے ہیں معلوم ہے نا آپ کو، انگلیوں کا خلال کس کو بولتے ہیں؟ دونوں کے بیچ کا فاصلہ اور گیپ کہتے ہیں. بالوں کا داڑھی کا آپ خلال کرتے ہیں تو خلل کے اوپر سے وہ لفظ ہے، بیچ کا خالی فاصلہ. تو وہاں پر خلل جو صف میں ہوتا ہے، دو آدمیوں کے بیچ کا گیپ ہوتا ہے، وہاں سے شیطان آنے کی کوشش کرتا ہے. ورنہ اکیلا بھی کھڑا ہوگا تو اس کی ٹانگوں کے بیچ میں سے جائے گا. ایسا ہے؟ ایسا نہیں. اور شیطان کیوں ٹانگوں کے بیچ میں سے جائے گا؟ کوئی آدمی جائے گا اس کا انسلٹ نہیں ہوگا اس کی ٹانگ کے بیچ میں سے جا رہا ہے، وہ کیوں جائے گا ٹانگ کے بیچ میں سے؟ نہیں جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بکری کے بچے کی طرح داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کندھے ملا بس ہو جاتا ہے. بکری کندھے پہ سے آتی، بکری کہاں سے آتی؟ کندھوں پہ سے آتی ہے. بکری کہاں سے آئے گی؟ ٹانگوں میں سے آئے گی. تو معلوم ہوا قدموں کا جمع کرنا جوڑنا بھی ضروری ہے. اس لیے دیکھیے نبوی حکمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آدمی غور کرے، خامخواہ عقل نہیں چلائے تو یہ آدمی کو جلدی سمجھ میں آتا. لیکن حدیث ہوتے ہوئے خامخواہ عقل چلائے تو حدیث بھی جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے. حدیث میں صاف الفاظ ہیں، صف کے خلل میں سے بکری کے بچے کی طرح آتا ہے. صاف ستھری بات ہے، خلل مت رکھو تاکہ وہ تمہاری ٹانگوں کے بیچ میں سے نہیں آئے. قدموں کو جوڑ دو. صحابہ جوڑتے تھے، ان کو وہی سمجھا کہ جب آتا ہے تو ٹانگوں کو جوڑ دو تاکہ بیچ میں سے شیطان نہیں آئے. لیکن آج لوگ جو ہیں بہت ساری اس میں تعویلات وغیرہ کرتے ہیں جو کوئی فائدے کی نہیں ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قدموں میں فاصلہ نہیں رکھنا چاہیے، قدم جوڑنا چاہیے. بعض لوگ انگلی کو انگلی جوڑتے ہیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے. پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی، چھوٹی انگلی اس کی چھوٹی انگلی اس کو جوڑی، اس کی چھوٹی، کوئی کرنٹ جا رہا ہے اس میں. یہ کون سی سنت ہے بھائی؟ قدم سے قدم ملانا چاہیے، اچھی طرح سے ایک دم مضبوطی کے ساتھ ملائے. ایک دم نزاکت والی جو ہے انگلی کو انگلی ملانا کوئی طریقہ ہے؟ آدمی مضبوطی کے ساتھ قدم ملائے، اس سے اس کے کردار میں مضبوطی پیدا ہوگی.
انگلی کو انگلی ملائے گا، اس کے بھی اندر جو ہے نسوانیت پیدا ہوگی. مضبوطی سے قدم کو قدم ملایا آدمی، جیسے آدمی کے ساتھ قدم ملا رہا ہے ایک دم، تو قدم ملانا چاہیے، انگلیاں نہیں ملانا چاہیے، یہ نیا ہی طریقہ ہو جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان صف میں داخل ہوتا ہے، اس لیے یہ واجب ہوا کہ شیطان کو صف میں نہ آنے دیا جائے، اس لیے کہ نماز میں وہ خلل پیدا کرے گا، خرابی پیدا کرے گا، اور جس چیز سے نماز میں خرابی پیدا ہوتی ہے اس چیز سے بچنا واجب ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھا رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ٹیڑھاپن پیدا کر دے گا. دلوں میں ٹیڑھاپن پیدا کرنا کوئی معمولی چیز ہے؟ اتنی بڑی سزا ملے گی صف سیدھی نہیں کرنے کی وجہ سے. اسی لیے علماء نے کہا کہ بعض چیزیں بظاہر چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ کو معلوم ہے چھوٹا کیا ہے، بڑا کیا ہے، ڈینجر کیا ہے، سیریس کیا ہے، لائٹ کیا ہے. ایک کلمہ زبان سے آدمی نکال دیتا ہے، جہنم کی گہرائی میں چلے جاتا ہے. زبان کتنی ہلکی ہے، ایک آدمی کو غصہ مارتے ہو سکتا نہیں جائے گا جہنم میں، لیکن زبان اپنے ہی منہ میں حرکت دے دیا، کسی کو لگی بھی نہیں جا کے، لیکن اس زبان سے آدمی جہنم کی گہرائی میں بلکہ ہمیشہ کبھی جہنمی ہو سکتا ہے اگر کفر کیا ہے تو ایک آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کتنا ڈینجر کیا ہے یہ اپنی عقل سے طے نہیں کرے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو جتنا سنگین بتایا ہے اس کو اتنا سنگین سمجھے. تو یہ مسئلہ تھا اس سلسلے میں کہ قدم سے قدم ملانا چاہیے یا نہیں ملانا چاہیے. اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ملانے کی نہیں ہے، اسی لیے عام طور سے جن لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے وہی اعتراضات جو میں نے ذکر کیے کہ ٹانگ میں تمہاری بھی ٹانگ میں سے آئے گا، یا اس طرح سے جو ہے کہاں مل سکتے ہیں، کیا گھٹنے سے گھٹنے کہاں ملتے ہیں. تو گھٹنے کا بھی ایک روایت میں ذکر آیا ہے، لیکن کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملے تو گھٹنے سے گھٹنا ملتا ہے. اور کسی کا گھٹنا ٹیڑھا ہے نہیں مل رہا تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ نہیں مل رہا ہے، جتنا ملانے کی کوشش کیا ملایا اس نے، اب نہیں مل رہا اس کے آگے تو کیا کرے گا. تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر لے، اللہ کے نزدیک یہ بری الذمہ ہو جائے گا. جو نہیں ہو رہا اس کو کیا کریں گے، نہیں ہو رہا وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور اگر کندھے سے کندھے پہلے ملا لے تو قدم سے قدم اپنے آپ مل جاتے ہیں. بعض اوقات پاؤں سے پاؤں، بعض لوگ ٹھہرتے ہیں جا کے ایک دم اکیلے بھی رہیں گے تو اتنے پاؤں پھیلا کے ٹھہرتے ہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. بعض لوگ اس کی وجہ سے بہت ساری سخت باتیں ہم سب کو لپیٹ کے بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ایک صاحب بولنے لگے بیان میں، یہ مسجد میں ایسا آ کے کھڑے رہتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے، پاؤں پھیلا کے، سینے پہ ایسے ہاتھ باندھ کے جیسے نعوذ باللہ کشتی لڑنے کے لیے آئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دادا گیری کرتے ہیں، اور دیکھنے والے کو بھی دکھائی دیتا ہے کہ ہاں دیکھو ایسا ٹھہرا. تو ہم تعظیم کے ساتھ ادب ایک بھی رکوع میں بھی نہیں جائیں، قیام میں رکھیں ٹھیک سے، اور قدم میں ایسا فاصلہ رکھیں جیسا آدمی ٹھہرتا ہے. زبردستی پاؤں پھیلانا کوئی نیکی نہیں ہے. جیسا آدمی جا کے آفس میں ایسا ٹھہرتا اکیلا جا کے، یا کہیں جا کے ٹھہرتا ایسا گھر میں جا کے ایسے ٹھہرتا پاؤں پھیلا کے، یہاں کیوں پاؤں پھیلا کے ٹھہرا؟ سوچنے کی چیز ہے. کھڑے ہو جاؤ بولے تو آفس میں ایسا ٹھہرے گا ایک دم. کھڑا ہونا، کھڑا ہو گیا آدمی، لیکن قدم جوڑنے کے لیے تھوڑا اگر پھیلائے تو یہ اپنی جگہ ہے کیونکہ صف میں یہ ہے. لیکن اکیلا کھڑا ہونے میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پاؤں کو پھیلاتے ہیں اور ایک دم ایسا اور ایک دم اس طرح سے جیسا کوئی تو کوئی بیچ میں ہی آؤ میرے، میں دیکھتا ہوں کون میرے کو روکتا ہے یہاں پہ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ادب سے اللہ کی تعظیم ہے، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے باادب کھڑا رہے آدمی. یہ سوچے کہ اگر میری ابھی پوچھ ہو جائے، زندگی ادھیڑی جائے، کیا ہوگا میرا. قیامت کے دن کو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہونے والے ہیں تو ایسا کھڑا ہوں گا ایک دم نہیں. اندر سے دل میں چھوٹا اپنے آپ کو سمجھے، کسی کی ٹکر پر نہ کھڑا ہو. مسجد میں بعض اوقات نماز کے لیے ٹکر پہ کھڑا ہو رہا، دیکھ رہے ہوں گے لوگ، میں تو ایسے ہی پڑھوں گا، ایسے ٹکر پہ نہیں، دھیان اللہ کی طرف رکھے. یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ مخالفین کی طرف ایک آدمی دھیان رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. تو اکیلے پاؤں پھیلانا کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن پاؤں جوڑنے کے لیے اگر پھیلاتا ہے صف میں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور کوئی آدمی اگر ہم سے پاؤں چرا رہا ہے اپنا تو اس کو زبردستی آپ جوڑیں تو یہ جھگڑا شروع ہو جائے گا نماز کے بعد یا نماز ہی میں. تو آدمی دیکھے جو قدم جوڑتا ہے اس سے جوڑے، جو نہیں جوڑتا ہے جھگڑے پہ آتا ہے اس سے نہیں جوڑے. وہ اس کی غلطی ہے، وہ اس کی غلطی ہے کہ وہ آپ کو نہیں جوڑنے دے رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں جوڑے. قدم جوڑنے میں دل ٹوٹتا ہے اگر تو مت کیجیے ایسا. جھگڑا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں، تو قدم اپنا جو ہے اپنے پاس ہی رکھ کے گھر کو لے کے آنا ہے اپنے کو.